السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے اور آپ تمام کو کچھ باتیں سننے اور سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے کئی مہینوں پہلے میں نے 12ویں قسط تک کچھ انمول باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ابھی سوچ رہا ہوں کہ 13ویں قسط کو بھی شروع کروں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے اور مجھے بھی اس کا فائدہ پہنچے الحمدللہ۔ تو 13ویں قسط کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ تو پہلی بات، جو 10 باتوں کے ذریعے سے میں حکمت کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا تھا، 10 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا تھا، تو آج وہی 10 باتیں لے کر یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ انسان کا اتنا خوبصورت جسم ہوتا ہے، سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن جہاں زخم ہوتا ہے وہ زخم پہ جا کے بیٹھ کے انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ حکمت کی باتوں میں کہ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وقت اور دولت دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ایک ہے کہ وقت انسان کو مجبور بنا دیتا ہے اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ جب دولت آتی ہے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے، جب وقت برا آ جاتا ہے تو انسان کو مجبور بنا دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں سے انسان کو پناہ چاہنا ہے کہ اے اللہ ایسا وقت نہ لا جس میں انسان مجبور ہو جائے، اور ایسی دولت نہ دے جس میں انسان مغرور ہو جائے۔ تو یہاں پر تیسری بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ 3 چیزیں جو ایسی ہیں انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ امیروں اور مالداروں کی محفل میں شریک ہونا، مالدار اس کے محفل میں جانا اور امیروں کے محفلوں میں شریک ہونا، یہ ایمان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا، عورتوں کی صحبت اختیار کرنا، عورتوں میں میل جول رکھنا، عورتوں کی صحبت اختیار کرنا، اس میں بھی انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جاہلوں سے بحث کرنا، ایک جو بیکار آدمی جس کے پاس علم کچھ نہیں ہے، ایسے انسان سے جو بحث کرتا ہے اس کا بھی ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی غربت پر صبر کرنا، یہ بات ذرا خیال رکھیں کہ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو۔ ایک انسان کو غربت آ جاتی ہے اور اس کی عزت محفوظ رہتی ہے تو بہتر اس امیری سے بہتر اور اس مالداری سے بہتر ہے کہ جس میں ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے۔ مالداری بھی ہے اور امیری بھی ہے لیکن ذلت جو اٹھا رہا ہے، ایسی امیری سے اس غریبی کو پسند کرنا چاہیے جس میں انسان کی عزت محفوظ رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر 5ویں بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، یعنی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں، یہ زندگی کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور 6ویں بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شریک ہوا کرو۔ دوست جو آپ کے ہیں، آس پاس میں آپ کے ساتھی دوست رہتے ہیں، تو دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک مت جاؤ جب تک کہ وہ تمہیں خود نہ بلائے۔ جب وہ آ کر تم کو بلاتا ہے تب اس کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگر غم ہے، مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے تو اس کے بغیر بلائے بھی اس کی غم میں شریک ہو کر اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر 7ویں بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا ہے۔ اتنے سارے بندوں کے درمیان میں بھی آپ کو یاد رکھتا ہے، لیکن آپ کا ایک رب، ایک اللہ ہے، لیکن انسان دیکھو اتنا بیکار اور جانور سے بدتر ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دماغ میں نہیں آتی ہے، اللہ سے روگردانی کرتا ہے۔ اور یہاں پر 8ویں بات یہ ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے۔ یعنی آپ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے۔ اور اس کے بعد 9ویں بات یہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ 3 رشتوں کی اصلیت 3 موقع پر معلوم ہو جاتی ہے۔
تین جو ہے رشتوں کی اصلیت تین موقع پر معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑھاپے میں اولاد کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تب معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی اصلیت کیا ہے، بچے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جو ہے یہاں بڑھاپے میں اولاد کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت میں دوستوں کی دوستی معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غربت میں بیوی کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک انسان کو غریبی، مجبوری، اچانک آفت آ جائے، ایسی حالت میں بیوی کا جو ہے برتاؤ تمہارے ساتھ میں کیسا رہے گا، اس کی بیوی کی جو ہے انسان کو اصلیت جو ہے معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر وفادار ہے، اللہ والی ہے، تو وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو آخری دم تک تکالیف میں بھی ساتھ دے گی۔ یہ جو ہے نیک بیوی کی نشانی ہے۔ اور 10ویں بات جو آپ کے سامنے، آخری بات اور 10ویں بات، جو 10 باتوں کا سلسلہ میرے پاس ہے، کہ 10ویں بات جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو باتیں ہم سنتے ہیں تو ان تمام باتوں پر ہم کو جو ہے عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق دے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ یہاں پر 10ویں بات آپ کے سامنے جو ذکر کرنا ہے، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت اور شہرت کی وجہ سے عزت دینے لگو، یہ ذرا توجہ فرمائیں، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت اور شہرت کی وجہ سے عزت دینے لگو، سلام کرنے لگو، تو یاد رکھنا کہ تمہارے ایمان میں ابھی کمی ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہاں کسی دولت مند کو اس کی شہرت کی وجہ سے جو ہے عزت کرنا، سلام کرنا، یہ کم ایمانی کی نشانی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دین کے معاملے میں جو ہے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نعمتوں، اللہ کا جو ہے شکر ادا کرنے کے اللہ جو ہے ہم تمام کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔